مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کر کے دل پر میل چڑھ گیا، گناہ کر کر کے دلوں پر میل چڑھ گیا ہے، دل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو گئے، ہمیں گناہ کی سختی محسوس نہیں ہوتی، یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ میں کس قدر نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی، ہمیں ہمارے دل پہ یہ کیفیت آتی نہیں، ہماری یہ طبیعت ہی نہیں بنتی۔ اب آج کے دور میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم موبائل دیکھتے ہوئے کیا کچھ دیکھ جاتے ہیں، کبھی گناہ سمجھا ہے، کبھی اس کی توبہ کی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ، ضرورت سمجھ رہے، اپنا فائدہ سمجھ رہے، اپنے معاملہ سمجھ رہے، لیکن جو ہم فحاشی دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے کام اسی طرح ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کذابا مرہ انفا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ کسی پہاڑ کے سائے میں بیٹھا ہے۔ وہ کیا کہ پہاڑ ابھی جیسے گر جائے گا، اس کے خوف سے ڈر جاتا ہے کہ یہ پہاڑ ابھی گر جائے گا، جس طرح ابھی یہ میرے اوپر گر جائے گا، اور اس پر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور چھوڑ کر گناہ کو معافی مانگتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے گویا ایک مکھی جو اس کے ناک پر بیٹھی ہے، یوں کرے گا توڑ گئی۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، اللہ بڑا رحمان ہے جی، بڑا رحیم ہے، اس پر کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی شک نہیں، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو کریم ہے، درگزری فرمانے والا ہے، گناہوں کو وہ جانتا ہے اور معمولی جو نہیں سمجھتا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات توجہ سے سنیے کہ وہ قہار نہیں ہے، وہ جبار نہیں ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اور اسی نے حساب لینا ہے، اور روز قیامت بھی اسی نے برپا کرنا ہے، اور اسی کے حکم پر ہر کام ہونا ہے۔ یہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی آڑ لے کر گناہ کیے جانا یہ بھی گناہ ہے۔ اس آڑ میں آ کر ہاں توبہ کر کے کہنا چاہیے بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پیارے صاحبوں، الحمدللہ شب برات تشریف لا رہی ہے، بہت برکتوں والی، عظمتوں والی یہ رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق بانٹا جاتا ہے، اور اس رات میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے۔ آگے فرماتا ہے الا مبتلا فاویا عافیہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کوئی ہے پریشان جو اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا یہ طلوع فجر تک اعلان ہوتا رہتا ہے، طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی اس سے مانگنے والا، ہے کوئی اس سے مانگنے والا تو اس کو دیا جائے، اس کی طلب پوری کی جائے، اس کی خواہش پوری کی جائے۔ شب برات بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فیما یفرق کل امر حکیم، فیما یفرق کل امر حکیم، پارہ نمبر 25 سورہ دخان آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صفحہ یعنی چھوٹی کتاب ورق دیے جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اس میں جن جن کے نام لکھے ہیں ان کی روحوں کو اس سال قبض کر لینا۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر اور ترقی میں لگا ہوتا ہے، نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ